بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو دو پیش کیسے پڑھائیں؟ پڑھانے کا نہایت آسان طریقہ جو میری سسٹرز گھر میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا موقع ہے سیکھنے کا کہ بچوں کو کس طریقے سے ہم پڑھائیں، تو ان کو ہم دو پیش کی کیسے پہچان کروائیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، اور ڈیئر کڈس آپ کے لیے بھی آپ نے دو پیش کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ دو پیش کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی ساؤنڈ کس طرح کی ہوتی ہے، سب آپ کو گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ پیغام قرآن و اسلام چینل میں۔ واٹ از دس دمہ تنوین؟ دو پیش کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا، اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ دمہ تنوین gives the sound اس طرح کی اس کی ساؤنڈ ہوگی۔ ایٹ the end of a letter or word، اس کی ایگزامپل دیکھیں گے۔ یہاں پر یہ ایگزامپل دیکھیں جیسے ہیں بن بن، ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تو دو پیش کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ہم نے پیش میں اپنے ہونٹوں کو گول کیا تھا، ایسے ہی دو پیش میں کریں گے، اور ان کی ساؤنڈ کیا ہے بن۔ جیسے حرف ہے، حرف کی پہچان کروانی بچوں کو کہ حرف کون سے ہوتے ہیں، جیسے با دو پیش بن، تا دو پیش تن، جیم دو پیش جن، دال دو پیش دن۔ مزید اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اب ہے پڑھانے کا طریقہ، ٹیچنگ سٹیپس، حرف کی پہچان۔ سٹیپ نمبر 1، ریکوگنائز دا لیٹر۔ ہم نے چائلڈ سے بار بار پوچھنا ہے، ان سے بار بار پوچھوائیں کہ یہ لیٹر کون سا ہے۔ ٹیچ دا چائلڈ دا عربک لیٹرز۔ جیسے حرف آتے ہیں با، تا، سا، جیم، آپ نے ان حرفوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بیٹا یہ کون سے حرف ہیں، تاکہ بچوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو حروف کی پہچان ہے، پھر ان کو دو پیش لگا کر بتائیں کہ دو پیش کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر دو پیش کو جو ہے آپ نے حرف کے اوپر لگا کر بتانا ہے، اور پھر آپ نے اس کی ساؤنڈ کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا سٹیپ نمبر 2 دیکھیں گے، ایڈڈ دمہ تنوین۔ سٹیپ نمبر 2، ہم دو پیش لگائیں گے حرف کے اوپر۔ پہلے ہم نے بچوں سے پوچھا تھا حرف کی پہچان کیا تھی، با، تا، سا، جیم، ٹھیک ہے، یہ حرف تھے۔ اب ہم نے لیٹرز کے اوپر جو ہے ہم نے دو پیش لگانے، ٹھیک ہے، ایڈڈ دمہ تنوین۔ جیسے با کے اوپر ہم دو پیش لگائیں گے، جو ہم دو پیش لگا رہی ہے دو پیش، اس کی ساؤنڈ کیا ہے، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، دال دو پیش دن۔ اب ہم سٹیپ نمبر 3 دیکھیں گے، پریکٹس۔ ریپیٹلی ہم نے اس کو بار بار اس کی مشق کروانی ہے، بار بار ہم نے ریپیٹلی کروانا ہے۔ آسک دا چائلڈ دا ریڈ، اور بچے سے بلند آواز سے پڑھائیں، تاکہ بچوں کو اگر ہم آہستہ آواز پہ پڑھائیں گے تو بچوں میں سستی ہوگی، کو بار بار پریکٹس کروائیں۔ ہم مزید یہاں پر جو ہے حروف کی پریکٹس کریں گے ہم، جیسے ہیں بن بن، اس کو ہم 3 ٹائم پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے ڈیئر کڈس آپ بھی، بن بن بن۔ اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، اس میں نون ساکن نظر نہیں آتا ہے، بن بن۔ اب ہیں تن تن تن، جن جن جن، ٹھیک ہے، ہم نے 3 ٹائم پڑھا، آپ نے مزید اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم کچھ الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر الفاظ ہیں علیم علیم۔ آپ نے اپنے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، عین کو گلے کی جیسے لام کے ساتھ یا مد ہے، اور دو پیش پڑھتے ہوئے آخر میں اکفا کی ساؤنڈ آتی ہے، علیم۔ آپ نے علیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب دردناک ہو جائے گا، جبکہ علیم کا مطلب ہے جاننے والا، علیم، ٹھیک ہے۔ اب ہے کریم کریم، رحیم۔ یہاں پہ را ہیوی ہے، اور ہا کو گلے کے درمیان سے میں آپ کو مکمل اس کے ساتھ گائیڈ کرتی ہوں، تاکہ آپ کو مخرج کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ آپ کی درست ہو۔ رحیم، ہا کے ساتھ یا مد ہے، 2 حرکے کے برابر، رحیم۔ اب ہے غفور، رین ہیوی ساؤنڈ میں اور نرمی سے آپ نے تھروٹ کے فرسٹ سے پڑھنا ہے، فا پیش کے ساتھ واو مد، اس کو بھی 2 حرکے کے برابر، اور را باری ہوگا، اور 2 پیش پڑھتے ہوئے آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، غفور غفور، ٹھیک ہے۔ اب ہم نورانی قاعدے سے اب میں آپ کو مشق کرواؤں گی 2 پیش کی، تاکہ آپ کو اچھے سے پہچان ہو سکے 2 پیش کی اور اس کی ساؤنڈ کی۔ تو ڈیئر کڈس اب ہم مشق کریں گے 2 پیش کی نورانی قاعدے سے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے 2 پیش دکھاؤں گی، سامنے اوپر ہیڈنگ دیکھیے
کہ دو پیش اس طرح کی ہوتی ہیں، نیچے والی پیش سیدھی ہوتی ہے، جو اوپر والی پیش ہے وہ الٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو پیش ہے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی کہ جب بھی دو پیش کی تنوین ادا کرتے ہو کہ اپنے حرف کو اپنی ذات سے زیادہ اس کو نہیں بڑھانا، یعنی کہ جتنا ہے اتنا ہی پڑھا جائے گا، اور اس کو نیز کے مجہول لہجے میں نہ پڑھا جائے. اور جو جیسے را آتی ہے، جب را کے اوپر دو پیش آئیں گی تو ہم نے اس کو ہیوی ساؤنڈ میں، یعنی کہ موٹی آواز پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سٹارٹ کرتے ہیں. با دو پیش بو، تا دو پیش تو، سا دو پیش سو. میں نے آپ کو مخرج کے بارے میں پہلے ہی گائیڈ کر دیا ہے کہ مخرج کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے، ادائی کا بھی اور مخرج کا بھی، ٹھیک ہے. سا پڑھتے ہوئے سٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے. سا دو پیش سو، یہ میں آپ کو اس لیے گائیڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے. سا دو پیش سو. اب ہم پڑھیں گے جیم دو پیش جن. ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. ہا گلے کے درمیان سے اس کو آپ نے ہلے کے نیچے سے بالکل ادا نہیں کرنا. ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن، تھروٹ مڈل تھروٹ سے. ہا دو پیش ہن، اس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، ہا کی اور عین، یہ دونوں حرف جن کی بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ ان کی مخرج وہ الگ الگ ہو سکیں. ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن. اب ہے خا، یہ ہم اس کو تھروٹ کے فرسٹ سے ادا کریں گے، گلے کے شروع سے اور ہیوی ساؤنڈ میں. خا دو پیش ہن، دال دو پیش دوں، زال دو پیش زوں، ٹھیک ہے. اب ہے را ہیوی، ٹھیک ہے. را دو پیش رن، را دو پیش رن. را میں زبان کے نوک اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے اور پیچھے پشت کی جانب مڑتی ہے بیک پہ. را دو پیش رن، زا دو پیش زن. آپ دیکھیں زال اور زا، ٹھیک ہے. زال جو ہے نرمی ہوتی ہے اور زا میں شدت ہوتی ہے. زال میں زبان کی نوک اوپر دو دانتوں کے درمیان لگ کر تھوڑی سی باہر نکلتی ہے، جبکہ زا میں زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگتی ہے. ان دونوں کے مخرج کو پڑھتے ہوئے آپ نے، حرف کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. زا دو پیش زن، زا دو پیش زن، ٹھیک ہے. دونوں کی آوازیں سیم سیم ہے لیکن آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے غور کرنا ہے. زال میں نرمی اور زا میں شدت ہے. زن زن. اب ہے سین دو پیش سن، سین دو پیش سن. شین اب پڑھتے ہوئے آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. شین دو پیش شن. اب ہم پڑھیں گے صاد، ٹھیک ہے. یہ ہیوی ساؤنڈ میں ہے، اس کو آپ نے موٹی آواز پہ پڑھنا ہے. سا دو پیش سن، سن، سا دو پیش سن. دیکھیے سین سن، سن، سیٹی کی آواز اور ہیوی ساؤنڈ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. سن، سن. دعات کو بھی آپ نے زبان کے حافہ سے ادا کرنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حافہ کی زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے اس کو حافہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے زبان کی جو کروٹ ہے، جو زبان کا جو حافہ ہوتا ہے، اوپر آپ نے داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے. خوب اس کو آپ نے ہیوی ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے اور منہ کھول کے دا دو پیش دوں. جب ہم حرف پورا پڑھتے ہیں تو منہ کھلتا ہے، جب ہم دو پیش پڑھتے ہیں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دا دو پیش دوں. اب تا بھی ہیوی حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے. تا دو پیش تن، تن. اب ہے زا، زا دو پیش زن. ہیوی ساؤنڈ اور نرمی ہوگی، سافٹ ہوگا لہجہ ہمارا. زا دو پیش زن. اب عین کو ہم نے مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے ہا کو مڈل تھروٹ سے ادا کیا تھا. ہا اور عین مڈل تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں. ہم نے عین کو جو ہے نا حمزہ کی آواز نہیں دینی، ہم نے ان دونوں کی آواز پہ ڈفرنس رکھنا ہے. عین دو پیش عن، عین دو پیش عن. ان نہیں پڑھنا، ان، 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 ان. دیکھیں دونوں کی آواز میں فرق ہے. ان، 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 ان. اب عین، اس کو آپ نے تھروٹ کے فرسٹ سے ادا کرنا ہے، جیسے خا کو اپنے فرسٹ سے ادا کیا تھا اور دونوں ہیوی ساؤنڈ میں ہیں. عین دو پیش عن. اب ہے پا دو پیش پن. قاف کو ہم نے جو ہے ٹنگ کے روٹ سے ادا کرنا ہے اور ہیوی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے اور منہ کھول کے زور لگا کے اس کا مخرج ادا کریں گے تاکہ اس کا مخرج صحیح سے ادا ہو.
قاف دو پہ قن، جب ہم نے لیٹر کو پڑھنا ہے تو ہمارا منہ کھلے گا اور جب دو پیش آئے گی تو ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے. قاف دو پہ قن قل، اس کو آپ نے ہیوی پڑھنے سے سن دن زبان کا حافہ، تن زن غن قن ہیوی ساؤنڈ میں. لائٹ ساؤنڈ میں پڑھیں گے. کیف کو بھی ہم نے ٹنگ کے روٹ سے ہی دا کرنا ہے لیکن لائٹ ساؤنڈ میں دا کریں گے. کیف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن. نون پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں اور پیش میں بھی ہونٹ گول ہوں گے. ٹھیک ہے، نون اور میم خشوم ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اس کو گنہ کہا جاتا ہے. گنہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ نوز کے روٹ سے آتی ہیں. نون دو پیش نون، واؤ ہونٹوں کی گلائی سے، اس کو ہونٹوں کی گلائی سے لگ کر پڑھیں گے. واؤ دو پیش ون، آپ نے واؤ کو انگریزی کے وی کی طرح نہیں پڑھنا. ون ون. اب ہے ہاں اور حمزہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے تھروٹ کے آخر سے لاسٹ سے ادا کرنا ہے. تھروٹ لیٹر 6 ہوتے ہیں. ہاں دو پیش ہن، حمزہ. اب حمزہ اور الف دونوں ساتھ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ حمزہ تو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن الف میں حمزہ نظر نہیں آتا. تو کیونکہ جب الف خالی ہوگا نا ڈیئر کڈس تو ہم نے اس کو الف پڑھنا ہے. جب اس کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ الف کو الف نہیں حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو پہ یون، یا دو پہ یون. ٹھیک ہے، تو ہمارے تھا آج کا سبق. میں نے آپ کو پیش کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کو دو زبر دو زیر دو پیش تینوں کی میں نے آپ کو پہچان کروا دی. ٹھیک ہے، ڈبل فتحہ ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ آج مکمل ہو گیا. تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. تو آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کمنٹ بھی ضرور دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو تیار کرتے ہیں اور آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح سے آپ کے جو حروف ہیں ادا ہوں. اور آپ پہ شیئر اس ثواب کی نیت سے کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہو. جو بھی آپ کی وجہ سے سیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو آپ نے آخر میں ہمارے پیغام قرآن و اسلام کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دبانا ہے تب کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا